السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کا لیسن نمبر 2 پیٹریوٹزم اس کا گرامر پورشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ایم سی کیوز سمجھ کے جان کے انتہائی آسان وضاحت کے ساتھ، تاکہ آپ کو ان کو فل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آئیے سالو کرتے ہیں گرامر بیسڈ ایم سی کیوز۔ فار آل ایزی پریکٹیکل اینڈ یوزفل ویڈیوز گیو اے بگ تھمز اپ، سبسکرائب، پریس بیل. Thanks a lot. Modal verbs combine with other verbs. Modal verbs کو دوسرے verbs کے ساتھ، افعال کے ساتھ ملایا جاتا ہے to form compound verbs، تاکہ ایک مرکب verb تشکیل پا سکے۔ Modal verbs and their functions. آئیے جانتے ہیں modal verbs کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا کام انجام دیتے ہیں۔ Modal verbs can, could, may, might, would، یہ کس لیے یوز کیے جاتے ہیں؟ ٹو انڈیکیٹ پاسبلٹی، امکان کو شو کرنے کے لیے۔ جس چیز میں امکانات کا اظہار کرنا ہو تو ان ماڈل وربز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کین کم ٹوڈے، وہ آج آ سکتا ہے۔ شی may فیل ill، وہ بیمار ہو سکتی ہے۔ تو یہ پاسبلٹی شو کر رہے ہیں۔ اسی طرح کین، ول، کوڈ، وڈ ٹو انڈیکیٹ ایبلٹی، کسی قابلیت کو، صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے کین، ول، کوڈ، وڈ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے شی کین رن فاسٹ، وہ تیز دوڑ سکتی ہے۔ آئی ول میک اے اسپیچ، میں تقریر کروں گا۔ اسی طرح مسٹ، ول، شیل ٹو انڈیکیٹ سرٹنٹی، یہ کسی محکم یا یقینی بات کے اظہار کے لیے مسٹ، ول، شیل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہی ول ہیلپ می، وہ میری مدد کرے گا، یعنی کہ وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ یو مسٹ ون دا میچ، یقیناً میچ آپ کو جیتنا چاہیے اور جیت جاؤ گے۔ مائٹ، شوڈ، ought ٹو انڈیکیٹ probability، یعنی امکان کو، غالب ہونے کو، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، ایسی صورتحال کو ظاہر کرنے کے لیے مائٹ، شوڈ، ought کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اٹ مائٹ رین ٹوڈے، آج بارش ہو سکتی ہے، اس میں probability ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ کین، کوڈ، مے ٹو انڈیکیٹ پرمیشن، اجازت کے اظہار کے لیے کین، کوڈ، مے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مے آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسی طرح شوڈ، مسٹ، نیڈ، ought ٹو انڈیکیٹ obligation، کسی بھی فریضے کے اظہار کے لیے ہم شوڈ، مسٹ، نیڈ، ought ٹو کا استعمال کریں گے۔ جیسے یو ought ٹو اسپیک دا ٹروتھ، آپ کو سچ کا اظہار کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ یو شوڈ آفر پریئر، آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے، obligation کے اظہار کے لیے۔ اسی طرح یوز ٹو انڈیکیٹ آ پاسٹ ہیبٹ، کسی بھی ماضی کی عادت کو جو بار بار عمل ماضی میں کیا گیا ہو، اس کے لیے یوز ٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ ہی یوز ٹو فائٹ ود می، وہ مجھ سے لڑا کرتا تھا۔ وی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، ہم صبح سویرے اٹھا کرتے تھے۔ ایگزامپلز، مے آئی آسک یو اے فیو کوسچنز، میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں پرمیشن کے لیے۔ کین یو سویم ایبلٹی، یعنی کہ آپ تیر سکتے ہیں، تیرنے کی صلاحیت آپ میں ہے۔ یو شوڈ کیپ یور پرومس، آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ ڈیوٹی اور obligation، یعنی فریضے کے تکمیل کے لیے یہاں پر شوڈ کا استعمال کیا گیا۔ وی ought to help him، moral obligation، یعنی اخلاقی فریضہ ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، تو اخلاقی فریضے کے لیے ought to کا استعمال کیا جائے۔ یونٹ 2 پیٹریوٹزم، پیج 19، سیکشن اے، یوز اپروپریٹ ماڈلز ٹو۔ نمبر 1، ڈسکرائب یور 3 ایبلٹیز اینڈ کیپیسٹیز، اپنی 3 صلاحیتوں یا قابلیتوں کو بیان کریں۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایبلٹی کے اظہار کے لیے آپ کین، ول، کوڈ، وڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آئی کین رن فاسٹ، میں تیز دوڑ سکتا ہوں۔ ہی ول ون دا میچ، وہ میچ جیت جائے گا۔ آئی وڈ ڈیفیٹ ہر، میں اس کو شکست دے دوں گا۔ یہاں پر کین، ول، وڈ یہ سارے ایبلٹی کے اظہار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، آسک ٹیچرز پرمیشن فار گوئنگ آؤٹ، تو پرمیشن کے لیے مے آئی گو آؤٹ، کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟ مے کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، آسک اے فرینڈ ٹو لینڈ یو اے بک، پرمیشن کے لیے کین، کوڈ، مے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کین یو لینڈ می اے بک، مے یو لینڈ می اے بک، کیا مجھے کتاب ادھار دے سکتے ہیں؟ نمبر 4، ایکسپریس نیسیسٹی ٹو گیٹ اپ ارلی، یو مسٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، تمہیں اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے صبح لازمی جلدی اٹھنا چاہیے۔ نمبر 5، ایکسپریس ڈیوٹی obligation ٹو فالو ٹریفک رولز، آپ کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ obligation، ڈیوٹی، ایکسپریس، اس کو فالو کرنے کے لیے اخلاقی فریضے کے لیے ought to کا استعمال کیا جائے گا۔ شیئر سم پاسٹ ہیبٹ، کسی
پاسٹ ہیبٹ کا ذکر کرنے کے لیے یوز ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے. وین آئی واز ان دا ولیج، جب میں گاؤں میں تھا. آئی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، میں صبح جلدی اٹھا کرتا تھا. سیکشن بی، آئیڈینٹیفائی دا کائنڈز آف فالوئنگ سینٹینسز، مختلف اقسام کے فقرات کی نشاندہی کریں. کس قسم کے فقرات ہیں؟ ایکسکلیمیٹری، جس میں حیرت کا، اچانک سے جذبات کا اظہار ہے. ازرٹیو، سادہ فقرات ہیں. انٹروگیٹو، سوالیہ فقرات ہیں. نیگیٹو، منفی فقرات ہیں. امپیریٹو، اس میں کوئی حکم، نصیحت یا گزارش کا ذکر ہے. نمبر 1، آرٹ از another subject in which I am particularly interested. بالکل سیدھی سٹیٹمنٹ ہے تو یہ فقرہ assertive ہے. نمبر 2، what a beautiful painting، کیسی پینٹنگ ہے. حیرت کا اظہار ہے، تعجب کا اظہار ہے، اچانک سے یکایک جذبات کا اظہار ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینس. نمبر 3، teach him to learn، سیکھنے کے لیے اسے تعلیم دو. تعلیم دو، حکم کیا گیا ہے. This is an imperative sentence. نمبر 4، ہاؤ وڈ آئی نو، میں کیسے جان سکتا تھا، مجھے کیسے پتا چلے. انٹروگیٹو سینٹینس. نمبر 5، شی ڈڈ ناٹ میک اے فالس اسٹیٹمنٹ، وہ جھوٹا بیان نہیں دے گی. نیگیٹو سینٹینس. آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.